ریلیکس کریں. اس بورڈ پہ لکھا ہے انسانوں کا داخلہ منع ہے. انسانوں کا داخلہ منع کر دیا جانوروں نے کہ نہیں، آپ لوگ نہیں آ سکتے. کیوں؟ آپ بتائیں. پوچھا. انسان گندگی کرتے ہیں. انسان آتے ہیں، پکنک کرتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، کاغذ پلیٹیں ہر چیز پھینک کر چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارا جنگل نہیں خراب کریں گے، آپ جائیں، آپ کا داخلہ ہی منع ہے. تو یہ میرا پسندیدہ صفحہ ہے. اسی کتاب میں ایک بڑا مزے کا گیم بھی ہے. یہ ہے بورڈ گیم، لوڈو کی طرح کھیلتے ہیں اور اس میں میسیجز ہیں، 33 میسیج ہیں. مزے کی کتاب ہے، آپ کو پسند آئے گی. اگر یہ آپ لینا چاہیں گے. یہ ہیپی فلاور ہے اور یہ سیڈ فلاور ہے. سیڈ فلاور کا مطلب ہے آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے. پیچھے جائیں، ڈائس کے ساتھ کھیلتے ہیں نا. اور پھر اگر آپ ہیپی فلاور پہ آ جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اچھا کام کیا، آپ آگے نکل جائیں. یہ کارڈز ہیپی فلاور کے، اس میں پازیٹیو میسیجز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، بات ہو رہی تھی ماحولیات کی، بات ہو رہی تھی میری لیٹسٹ کتاب کی جو کہ ہے یہ پڑھا جا رہا ہے، مائی ٹری بک. اور اس میں یہ جو اوپر آپ کو ایک پلاسٹک کا نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس کے اندر بیج ہیں. جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ بیج لگائیں گے، درخت اگائیں گے. تو یہ لیٹسٹ کتاب ہے. اچھا، آپ کو یہ کتابیں کہاں سے ملیں گی؟ اس وقت چونکہ میں اسلام آباد سے آئی ہوں تو میں اتنی کتابیں لا نہیں سکتی تھی، لیکن آپ کو آرڈر فارم مل سکتا ہے اس پہ. گوگی اسٹوڈیوز کے فیس بک پہ کچھ آرڈر فارمز وہاں بھی ہیں. آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے، آپ کے گھر کے دروازے پہ آپ کو کتابیں مل جائیں گی. اس میں مختلف کتابوں کی تصویریں. لیکن ابھی ہم کتابوں کے ساتھ کتابوں کی ایک بات کرتے ہیں جو کہ OUP آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے میری کتاب، اور اس کا نام یہ ہے، وہ ہے ایک کیریکٹر کے بارے میں جس کا نام ہے ببلو. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ دیکھیں ببلو کی کہانی ادھر. جی دکھائیے. کتابیں پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہ تھا، البتہ کھانے کا بہت شوق تھا. کبھی چاکلیٹ تو کبھی ٹافیاں، کبھی چپس تو کبھی برگر، ورنہ گرما گرم چھلی. یہ گوگی کا چھوٹا بھائی ہے اور نام ہے اس کا ببلو. ببلو صبح اپنے دوستوں اور چھوٹی بہن گوچی کے ساتھ اسکول جایا کرتا تھا، اور جاتے جاتے بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ کھانے کو ہوتا. یہاں اس نے آملیٹ کا پراٹھا رول پکڑا ہوا ہے. ایک دن وہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور چاکلیٹ کھاتے کھاتے جو اس نے کرسی ٹیڑھی کی تو اس کے وزن سے کرسی کا پایا گیا ٹوٹ. اوہو، یہ تو پایا ہی ٹوٹ گیا. اور پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی. اس نے اپنے بستے سے کتابیں نکالی، انگلش کی کتاب، سائنس کی کتاب، حساب کی کتاب، اور بس ٹوٹے ہوئے پائے کے نیچے لگا کر اس کا کام بن گیا. اور وہ پھر بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھنے لگ گیا، اور ہاں، ساتھ ساتھ اپنی چاکلیٹ بھی کھاتا گیا. ببلو کو اپنی کتابوں کی خاص پرواہ نہ تھی. ایک دن اسکول کے بعد ببلو کا دل چاہا کہ چنا جوڑ گرم والے سے چنے لے کر کھائے، وہی جو کاغذ کی کلفی میں ڈال کر دیتے ہیں. تو جب چنا جوڑ گرم والے نے معذرت کی کہ اس کے پاس کاغذ ختم ہو گیا ہے تو ببلو نے پتہ ہے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، کاغذ نہیں تو میں دے دوں گا، بس تم مجھے گرما گرم چنا جوڑ دے دو. اردو کی کتاب بستے سے نکالی اور اس میں سے ایک صفحہ پھاڑ کر چنا جوڑ والے کو دے دیا. چھٹی کے دن اس کے دوست نے ببلو سے کہا، چلو یار سنیما چلتے ہیں، ٹرانسفارمر دیکھیں گے. لیکن اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہ تھے. تو پھر ببلو کو خیال آیا اور بھاگا ہوا اندر گیا اور بستے سے نئی انگریزی کی کتاب لے آیا. دکان میں گیا اور اس کو بیچ کر فلم دیکھی، وہی اینیمیٹڈ ٹرانسفارمر.
बबलू को अपनी किताबों की खास परवाह न थी। इम्तिहान नजदीक आ गए। गोजी बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। गोगी बाजी आकर अंदर झांक कर देखती कि बच्चे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। तो पता है बबलू क्या करता था? वो साइंस की किताब के अंदर फुटबॉल का रिसाला छुपाए हाथ में आइसक्रीम लिए ऐसे बनता जैसे वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। गोची ने एक दिन कहा कि इम्तिहान सर पर है, पहला पर्चा साइंस का है, पढ़ लो वरना पूरी क्लास आगे निकल जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे। उसका हल बबलू ने यूं निकाला कि सुबह असेंबली के वक्त क्लासरूम में जाकर सब बच्चों के बस्ते से साइंस की किताबें निकालनी और झटपट जाकर एक अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। अगर बच्चे तैयारी ना कर सके तो फिर मैं पीछे रह ही नहीं सकता, बबलू ने कहा। जब असेंबली खत्म हुई, सब बच्चे वापस आए तो बबलू ने ये काम कर लिया था। बबलू को अपनी किताबों की कोई खास परवाह न थी। उस रात जब बबलू सो गया तो ख्वाब में उसके किताबें आई। पता है कौन कौन सी? साइंस की किताब, उर्दू की किताब, अंग्रेजी की किताब और हिसाब की भी। वो सब बहुत गुस्से में थी, बल्कि उन्होंने हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स भी पहने हुए थे। वो आगे बढ़ी तो बबलू ने कहा, ऐसे क्यों मुझे देख रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया है? क्या? और बबलू की अब एक और किताब भी बन रही है, वो है द बबलू द लिटिल बॉय हु फॉरगॉट हाउ टू रन। वो भागना ही भूल गया कि भागते कैसे हैं, और उसकी वजह क्या थी मैं आपको बताऊं, शायद आपको पता हो। कौन बता सकता है क्यों उसको भागना ही भूल गया? आप बता सकते हैं? ऊंचा करके बताएं फिर, क्योंकि हर वक्त ये स्क्रीन खेलना कूदना खत्म बाहर का और मुस्तकिल ये। आपको पता है बबलू को खाने का भी बहुत शौक है, तो वो खाना पीना और ये करना, तो फिर तो बबलू भूल ही गया। गर्मियाँ आई तब बबलू लगा हुआ, सर्दियाँ आई तब बबलू, बाहर आई तब बबलू लगे हुए। बच्चे बाहर खेल रहे हैं और वो टिक 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 टिक। आप लोग ऐसा करते हैं ना? तो बस आप रिलेट कर सकते हैं कि ये बबलू की किताब बनेगी, इसको मैं आपको कुछ झलकियां दिखा देती हूँ और झलकियों से आपको अंदाजा हो जाएगा। भाई जरा दिखाइएगा, पहला इलस्ट्रेशन ये है। पहला इलस्ट्रेशन जब छोटा सा था ना बबलू,
بالکل چھوٹا بیبی تھا. وہ نیچے والی تصویر میں دیکھیں, اس کا طوطا ہے, اس کا پالتو طوطا ہے جو باتیں کرتا ہے, اور یہ ببلو کی منہ میں کیا ہے, چسنی, اور اس کے پاس ہاتھ میں کیا ہے, موبائل. چلو جی, اتنا ننا منا بچہ ہے اور طوطا کہہ رہے ہیں یہ تو موبائل کے ساتھ لگ گیا. اگلی تصویر دکھائیں. اگلی تصویر میں جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ببلو کھانا پینا, پیزا, ملک شیک, چپس, برگر, اور ساتھ ہی پھر جب تھوڑا سا کھا پی کے پھر اگلی تصویر دکھائیے پلیز. تو وہ پھر کیا ہوتا تھا, یہ جناب ان کا سینڈوچ آ رہا ہے. اب سینڈوچ, کیونکہ کئی والدین ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں بچے کھاتے رہیں, موٹے ہو جائیں, موٹے ہو جائیں. تو وہ اس کو عادت ایسی پڑ گئی تھی کہ وہ سینڈوچ بھی چھوٹا موٹا نہیں بناتا تھا. اگلی تصویر بھی دکھا دیں. جب گرمیاں آئیں, بہار آئی, اس کے دوستوں نے کہا یار اب تو آ جاؤ باہر کھیلنے, اتنا اچھا موسم ہے, چڑیاں چہچہا رہی ہیں. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, ہاں ہوں کرتا رہے. اور پھر اس کے بعد وہ جب لے کر آئے نا اپنا چھوٹا سا ویگن, تو اس میں انہوں نے ببلو کو لادا اور کہا چلو ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے. کھیلنا ہے تم نے ہماری ٹیم میں, کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, فٹ بال. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ببلو کیا کر رہے ہیں, موبائل پہ. اچھا جب تک پہنچیں گے میدان میں کھیلنے کے لیے, جب تک میں ایک گیم تو کھیل ہی ہوں. تو یہ ببلو کی کتاب بن رہی ہے اور آپ بہت انجوائے کریں گے یہ پڑھ کے. اور اگر آپ میرے فیس بک پہ چلے جائیں تو آپ کو سب تفصیلات مل جائیں گی کہ کیسے آرڈر کریں, کہاں سے آئے گی, آپ کے گھر کے دروازے پہ پہنچے گی. صرف آپ کا پتہ چاہیے, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ سب کتابیں مل سکتی ہیں. اچھا جی, آگے ہمارے پاس کیا ہے دکھانے کو, رپورٹ. اچھا ذرا سا رک جائیے. یہ کتابیں ہیں میرے آفس میں, ہمارا ایک گودام ہے, اتنی بہت ساری کتابیں ہیں. ہم نے کیا کیا, جب 14 اگست آئی تو ہم نے کہا ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کیا ہو سکتا ہے, کتابوں کو عام کرتے ہیں, کتابیں پہنچاتے ہیں بچوں تک. تو ہم نے یہ اتنی بہت ساری کتابیں, اور اگلی کتاب بھی دکھا دیجئے, اگلا سلائیڈ. یہ دیکھیں جی, ہم نے اناؤنس کیا, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ ہم نے کہا بانٹتے ہیں بھائی. 14 اگست ہے, پاکستان کے بچوں کو ایک ٹریبیوٹ پے کرنے کے لیے, خراج عقیدت پے کرنے کے لیے ہم دیں گے کتابیں. اور ہم نے اپنے فیس بک پہ, جس کا نام ہے گوگی اسٹوڈیوز, کیا نام ہے فیس بک کا, سپیلنگ کیا ہے دیکھیں کس کس کو آتے ہیں. گوگی کو کیسے سپیل کریں گے, اسٹوڈیوز, STUDIOS. اس میں جائیں گے سب آپ کو مل جائے گا. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا جی آ جاؤ جی کتابیں لینے, مفت ہماری طرف سے تحفہ. اور ہم نے کہا لیکن جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے انڈر پریویلیج کون ہوتے ہیں, مارجنل سوسائٹی کے کون ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جی جیسے کہ ویلفیئر سکولز میں جاتے ہیں, گیراج سکولز میں جاتے ہیں, اور چھٹی سکولز میں, ٹارٹ سکولز میں, اور یتیم خانوں میں. ہم نے سب کو دعوت دی کہ آ جاؤ, اپنی تفصیلات بھیجو, اپنا ہم آپ کو بتا دیں گے, آپ آئیں اور کتابیں لے جائیں. کتنے بچے ہیں, ہر بچے کو 7 کتابوں کا ایک سیٹ ہم نے دیا. کیا دیا, ایک سیٹ. سیٹ میں کتنی کتابیں تھیں, 7 بکس. ہم نے کہا جی یہ ہماری طرف سے. آپ کو پتہ ہے اتنے لوگ آئے, قطاریں لگ گئیں. کراچی سے آئے, بدین سے آئے, بلوچستان سے آئے, گلگت سے آئے, اور ہم دیتے گئے. اور پھر ہم نے کہا بس اب ہم تھک گئے ہیں, لیکن درخواستیں آتی گئیں کہ نہیں بھی ہمیں بھی چاہیے کتابیں, ہمیں بھی چاہیے. اور میری کتابیں آپ نے دیکھا کتنی کلرفل ہیں, رنگین ہے نا, پڑھنے کو دل چاہتا ہے. یہ دیکھیں, یہ رنگین ہے اور اندر تصویریں ہی تصویریں, یہ رنگین ہے اندر تصویریں ہی تصویریں, یہ کارٹونز ہی کارٹونز. یہ بہت مزے کی کتاب ہے ویسے, اسٹریٹ بک.
یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اس کا 2nd ایڈیشن چھاپیں گے، لیکن یہ سب آپ کو مل سکتی ہیں. یہ دیکھیں ہم دے رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں. میرے والنٹیئرز ہیں، اور یہ وہ 7 کتابوں کا سیٹ ہے. اس میں ایک ہے گوئنگ گوگی جو کہ روزمرہ کے کارٹونز پر مبنی ہے. اور دکھا دیں، اس میں ایک کتاب کی سچی کہانی آپ کو بتاتے ہیں. یہ کراچی سے آئے ہوئے، تھوڑا سا نیچے کریں، کراچی سے آئے ہوئے، اسکرول اپ پلیز. ہاں جی. اور یہ کراچی سے آئی ہوئی تھیں شبینہ، یہ ہنزا سے آئی ہوئی تھیں، اور کتابیں کی کتابیں ہم دے رہے تھے. اچھا آگے ذرا، یہ جو کتاب ہے نا، اور اسکرول اپ بس، یہ ایک سچی کہانی ہے. سناؤں آپ کو؟ سنا دوں. سچی کہانی یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کتابیں دی تھیں. اس دفعہ جب دی کتابیں تو 65,000 بچوں کو ہماری کتابیں ملی، اور انہوں نے تصویریں بھیجی، تھینک یو لیٹر بھیجا، ویڈیو بنا کے بھیجا. اور کراچی میں یہ ایک گیراج اسکول ہے، یہ لوگ بھی لے گئے تھے ہم سے کتابیں. لیکن جب انہوں نے اتنی بہت ساری کتابیں ہم سے لیں، اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد کے اطراف گاؤں ہیں، ہم نے 7 گاؤں کا انتخاب کیا کہ یہاں ہم اپنی کتابیں مفت دیں گے، تحفے میں دیں گے. ہم نے اپنی کتابیں دی. یہ جو بچی ہے نا، یہ بچی ہے طاہرہ. یہ ایک سچی کہانی ہے. طاہرہ جو ہے نا اسکول جاتی تھی اور اس کو بہت شوق تھا پڑھنے کا، کلاس میں بھی فرسٹ آتی تھی. ہر وقت وہ چاہتی تھی کہ وہ کتابیں پڑھے، کہانیاں پڑھے، اور اسکول جائے اور سیکھے. پر اس کے والدین نے کہا کہ بھائی اب تم بڑی ہو گئی ہو، گھر پہ رہو اور تم گھر کے کام کاج کرو وغیرہ وغیرہ. تو اس نے مجبور تھی، کیا کرتی، گھر بیٹھ گئی. لیکن ہوشیار تھی اور سمجھدار تھی اور انٹیلیجنٹ تھی، اور پڑھنے کا بھی شوق تھا. بھائی جاتا رہا اسکول. اور پھر جب ایک دن بڑی سی سوزوکی پہنچی اسکول میں کتابیں بانٹنے کے لیے ہر بچے کو. وہ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی نا 7 کتابیں دکھائی تھی نا، 7 بکس کا سیٹ، اس کے بھائی کو بھی مل گیا. بھائی لے کر گھر آیا تو طاہرہ نے کہا اوہ یہ تو بڑی اچھی کتابیں ہیں، رنگ برنگی ہیں، اس میں تصویریں ہی تصویریں، بڑے مزے کی ہیں. تو اس نے جب وہ پہنچی بچیوں کی تعلیم پہ، تو وہ کتاب جب اس نے پڑھی تو طاہرہ کے اندر کچھ کلک ہوا، اور اس نے اپنے والدین کو بٹھایا اپنے دائیں بائیں اور ان کو وہ کہانی پڑھ کے سنائی. جب کہانی، کیونکہ والدین اس کے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. تو اس نے ان کو بٹھایا، سنایا، اور جب کتاب ختم ہوئی تو اس کے والد نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا طاہرہ کل سے تم بھی اسکول جاؤ گی. ہے نا؟ تو طاہرہ کی تو زندگی بدل گئی. ہمیں کیسے پتہ لگا؟ طاہرہ بڑی اچھی بچی تھی. اس نے ہمیں ایک خط بھیجا، میڈم نگار، اللہ میاں آپ کے والدین کے لیے میں دعائیں کرتی ہوں and this and that، اور آپ کی کتاب نے میری زندگی بدل دی. واو! ہم نے کہا واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو طاہرہ نے ساتھ میں اپنی والدہ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھیجی اور اپنے والد کا پاسپورٹ سائز تصویر بھیجی. ہم نے کہا طاہرہ تم اپنی تصویر تو بھیجو. تو پھر اس نے وہی کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، علم کی دولت. تو اس نے یہ کتاب ساتھ میں پکڑ کے اور ہمیں تصویر بھیجی، اور ہم نے کہا واقعی یہ تو زبردست ہے. تو یہ سب فیس بک پہ میری کہانیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ تو سچی کہانی ہے. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. وہ جو اس کا خط تھا وہ ہم نے کہا اس کو تو فریم کر کے رکھنا چاہیے، اتنا زبردست اس نے ہمیں ایک اپریسیشن لیٹر بھیجا ہے اور اس کی زندگی بدل گئی ہے. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کو شوق تھا پڑھنے کا، اور والدین نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑا. اچھا اس کے آگے
میرا خیال ہے وہ سانگ یہاں تو کتابیں بٹ رہی ہیں, یہ ہم کتابیں دے رہے ہیں, لیکن اب آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ اگر آپ کو کتابیں چاہیے, اول تو چھوٹا سا تحفہ آپ کو آج ملے گا گوگی اسٹوڈیوز کی طرف سے, چھوٹا سا اتنا سا ہے, لیکن پیغام اس میں اتنا بڑا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ کھانے پینے کو بھی ملے گا ببلو کی طرح, بہت زیادہ وہ تو نہیں ہوگا کیا کہتے ہیں جنک فوڈ, لیکن ہاں تھوڑا بہت آپ کے ریفریش کرنے کے لیے. اور آپ کو سرٹیفکیٹ ملیں گے جب میں آپ سے سوال پوچھوں گی اور آپ مجھے جواب دیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ ہے ہمارا پوسٹر, اور یہ ہے کتاب سے کیا حاصل ہوتا ہے, کتاب کا کیا فائدہ, کوئی فائدہ ہے؟ کتاب کاغذ کی ہوتی ہے, اس کا کیا فائدہ؟ بقول ببلو کے وہ تو کھا بھی نہیں سکتے. تو کتاب سے کردار بنتا ہے, تہذیب آتی ہے اور زندگی آتی ہے, ٹھیک ہے. اور ریڈنگ آپ جتنا جتنا پڑھیں گے آپ رائز کریں. مجھے پتہ ہے کہ میرا مقابلہ اس وقت ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. جب بچے ٹک 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 کرتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کتاب کون پڑھے گا, بورنگ. لیکن نہیں, آپ تھوڑی سی پڑھیں. جو میری کتابیں ہیں نا, آپ 2 صفحے پڑھیں گے, آپ کہیں گے نہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوگی میں پڑھتا رہوں گا یا پڑھتی رہوں گی, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ سے کچھ سوال ہو جائیں, مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ کو کیا کیا یاد ہے, اور آپ مائکرو فون لے کے جائیں گی. مائکرو فون موجود ہے. برا نظر آتا ہے, ہم مسلمان ہیں اور صفائی نصف ایمان ہے. آپ یہاں آ جائیں, آپ آ جائیں ادھر آگے, یس وائٹ شرٹ میں آ جائیں, اور آپ اینک میں جو کھڑی ہوئی ہیں آپ بھی آ جائیں. پہلے میں آپ دونوں سے پوچھتی ہوں, ٹھیک ہے. آر یو ریڈی؟ پوچھوں سوال, بیٹھ جاؤ سوفے پہ. اوکے. ایک بے رحم بچہ کتے کے ریڈی؟ اچھا, پھول و پودوں کو مضر کیڑوں سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کچھ پتہ ہے؟ دوائی دینی چاہیے, دوائی دینی چاہیے جو کہ پودے صحیح ہو جائیں. ہاں, اس میں پودے صحیح ہو جائیں, اسپرے کریں اور دوائی ان کو ملے گی تو وہ اور زیادہ اچھے اگیں گے. اور وہ کہا ہے کہ زہریلی دواؤں کی بجائے صابن ملا پانی چھڑکا جائے. یعنی اگر آپ دوائی ڈالیں گی, اگر فار ایگزامپل سبزی کے پودے ہیں, اگر آپ اس میں زہریلی دوائی ڈالیں گی تو وہ آہستہ آہستہ رس جائے گی اس کے پھل میں, اس کی سبزی میں, تو وہ تو نہیں آپ چاہتی نا کہ وہ مضر چیز ہو. اچھا, آپ سائڈ سے آ جائیں ادھر اوپر, اور اب میں اگلے 2 بچے سلیکٹ کرتی ہوں. ملنے چاہیے, اس میں بڑی اچھی بات لکھی ہے, چھوٹا سا لیکن اچھی بات. سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے اور آپ کو وہ مل گیا. اوکے, اب آپ جا کے بیٹھ جائیں. اور اب میں ایک اور سوال پوچھوں گی, کون جواب دے گا؟ اوکے, آپ جو بیٹھے ہیں نا چکر چکر, آپ ادھر آ جائیں, اور ادھر جو بچی کھڑی ہوئی ہے نہیں, وہ بچہ کھڑا ہے, آپ بھی آ جائیں. اور جو 3 نمبر کی بچی ہے ماسک پہن لے, پنک دوپٹے میں, آ جائیں آپ بھی, آ جائیں, آ جائیں, جلدی جلدی پوچھ لیں آپ سے. اوکے, ریڈی؟ آپ کو ہو گیا ہے؟ ہاں, آپ آ کے آج آئندہ سے غور سے سنیں تو آپ کو یاد رہیں گی ڈیٹیلز, ٹھیک ہے. اچھا, اوکے, آپ سے پوچھتی ہوں, پہلے کھڑے ہو جائیں, نام بتائیں.
अच्छा, غسل خانے میں ایک نلکا ہے جو خراب ہو گیا، مسلسل اس میں پانی ٹپ 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 ٹپ، کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بہ رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ آپ کو بوند بوند کا حساب دینا ہوگا اللہ میاں کے پاس جا کے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم کیا بولتے ہیں اس کو صحیح کرنے کی خودکشی کریں، اگر ہو جائے تو ہو جائے گا، اگر نہیں ہو تو پھر اپنے والدین کو بتائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے تاکہ وہ گزارے کرتے ہیں۔ ہاں، تو کس کو بلانا ہوگا جو کہ ذرا جانتا ہو یہ کام؟ پلمبر کو بلانا ہوگا اور اس سے وہ ٹھیک کرانا ہوگا تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، آپ کھڑے ہو جائیں، اپنا نام بتائیں۔ ٹھیک ہے، آپ بڑوں کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ پائلٹ بننا چاہتے ہیں۔ اگر اماں نے کہا نہیں تم ایسے کرو ڈاکٹر بن جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ بن جاؤں گا، چلو اچھی بات ہے، پڑھو گے لکھو گے محنت کرو گے تو ضرور بنو گے۔ لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے اندر کی خواہش ہے اگر والدین اس پہ راضی ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ میں بھی تو ڈاکٹر بننا چاہ رہی تھی، میں نے کہا نہیں، ایک پوائنٹ پہ آ کے میں نے کہا بس اب میں نے آپ مجھے 1 سال کے لیے وہ کرنے دیں جو میں کرنا چاہتی ہوں، رائٹ؟ کئی والدین کو کہتے ہیں ہائے ہم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے نہیں بنے، چل اس کو بنا دیتے، اوے ادھر آپ ڈاکٹر بننا ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ گھر میں۔ تو وہ اگر آپ اپنے شوق سے کریں گے، اپنے شوق سے پڑھیں گے تو آپ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ یہ والدین کے سمجھنے کی بات ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر دکاندار جو ہے وہ آپ کو گھڑی دیتا ہے اور پلاسٹک کی تھیلی میں دیتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ پلاسٹک کی تھیلی اچھی ہوتی ہے یا بری؟ اچھی ہوتی ہے۔ اچھی ہوتی ہے پلاسٹک کی تھیلی۔ آپ کو پتہ ہے اگر جانور کوڑے میں پلاسٹک کی تھیلی کھا لیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کے جب پیٹ میں جاتی ہے تو وہ روک لیتی ہے، راستہ روک لیتی ہے اور مر بھی سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک پلاسٹک کی تھیلی کو آپ دفنا دیں، مٹی میں ڈال دیں اچھا سا بند کر کے، اور پھر آپ اس کو کئی سالوں بعد کھولیں گے تو وہ اسی طرح نکلے گی پلاسٹک کی تھیلی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پلاسٹک کی تھیلیاں نالوں میں اٹک جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نالے بند ہو جاتے ہیں، سائڈوں میں پانی گندا گندا چلا جاتا ہے۔ تو پلاسٹک کی تھیلی اچھی نہیں ہے، اور اگر خاص طور سے آپ گرم چیز پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالیں گے نا تو اس میں زہریلے اثرات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ اوائڈ کرنے کے لیے پلاسٹک کی تھیلی کے بجائے برتن میں ڈلوائیں۔ میں تو جب بھی دہی منگواتی میرا برتن ہوتا ہے۔ اچھا آپ اوپر آ جائیں اور یہ لے لیں اپنا چھوٹا سا گفٹ۔ اچھا کیونکہ آپ سب نے مل کے جواب بھی دیے ہیں اور بہت سارے جواب دیے ہیں، ابھی میں 2 بچوں سے اور پوچھ لیتی ہوں۔ آپ بتائیے، کھڑی ہو جائیے، نام بتائیے۔ مشال۔ مشال کون سے اسکول سے آئی ہیں؟ اچھا یہ بتائیں جب آپ کمرے میں پڑھ رہی ہیں اور بتیاں جل رہی ہیں، لیمپ جل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، اور پھر آپ چلی جاتی ہیں کمرے سے باہر تو آپ کو کچھ کام باہر کا یاد آ جاتا ہے یا امی کہتی ہیں بھئی یہ کر دو، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کمرے سے نکلنے سے پہلے؟ اونچا بولیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ پنکھا بند کر دینا چاہیے اور لائٹیں آف کر دینی چاہیے، کرنی چاہیے نا؟ اچھا آپ ان کو دیں مائک۔ تھینک یو۔ ہاں جی، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ کا نام، اسکول؟ میرا نام عثمان ہے اور میں قلعہ پبلک اسکول میں پڑھتی ہوں۔ جی کون سی جماعت میں؟ 5 5 میں، ٹھیک ہے۔
अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि आप कोई बल्ब चेंज कर रहे थे और बल्ब जो है वो गिर गया और टूट गया, तो पहला काम आप क्या करेंगे कि उसके उठा के कूड़े में डालेंगे। अच्छा, कूड़े में आपको पता है हमारे यहाँ तो कितने छोटे छोटे बच्चे भी कूड़ा जमा कर देते हैं, यूं हाथ मार के निकाल रहे होते हैं काम की चीजें। क्या करना चाहिए, बेहतर क्या है? शाबा में डाल हाँ, शाबाश। कागज में पहले, अखबार में पहले लपेट के और फिर शॉपर में डाल के, शॉपर को बंद करके फिर आप फेंकेंगे। ऐसा ही करेंगे ना? पक्की बात, भूलेंगे तो नहीं? शाबाश, आ जाए इधर, आपको भी ये दे दें, आप भी आ जाए। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम इंशा है। अच्छा, कौन से स्कूल में आप? और आप कौन सी जमात में हैं? 5। अच्छा, आप गई हैं पिकनिक, ठीक है, और आप बस में गई हैं पहले और आपको मिल गया मोबाइल, या आपके पास मोबाइल है और आपका कोई फ़ोन आ गया, आपको किस तरह बात करनी चाहिए? क्या आपको बात सुन के किस लेवल पे आपकी होनी चाहिए आवाज़? आराम से। हाँ, धीमी आवाज़ में ना। कुछ लोगों की बहुत बुरी आदत ये होती है कि वो बसों में बैठे होते हैं या गाड़ी में बैठे होते हैं या एनक्लोज स्पेस में बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग चारों तरफ होते हैं और वो इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे होते हैं, बंदा कहते हैं क्या सारे ज़माने को सुनाना है? बहुत बदतमीजी है ये, है ना? बहुत बदतमीजी है। उससे जाहिर होता है कि ना तमीज़ है, ना तहजीब है, ना आ गई है। ये नया नया फ़ोन मिला है तो बताएं कि ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए या बिल्कुल धीमी आवाज़ में, और हो सके तो बाहर निकल के बात करें अगर हो सके। ये तमीज़ तहजीब की बातें होती हैं और इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखेंगे कि कभी भी कहीं भी, चाहे सड़क पे हैं, चाहे गाड़ी में हैं, चाहे बस में हैं, तो आप धीमी आवाज़ में बात करेंगे। यकीनन आपका दोस्त या आपका साथी बहरा नहीं है, सुन सकता है। आप कम आवाज़ में बोलें क्योंकि ये तमीज़ तहजीब की बात है। ठीक है, आप भी आ जाए। ओके, हमने आप सब के लिए सर्टिफिकेट्स रखे हैं। जिनको मिल चुके हैं वो एक साइड पे आ जाएं, जिनको नहीं हैं दरवाजे पे जाएंगे। आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? यहाँ बुलाएंगे स्टेज पे? अच्छा, तो ये सब बच्चे आ जाए फिर एक एक करके लाइन बना के तमीज़ तहजीब से हम आपके लिए गाना लगाते हैं। एक अच्छाई भी अच्छी है, और वो अच्छाई कौन है? आप, मैं, आप एक अच्छाई बन जाएं, और वो अच्छाई आप जब बनेंगे तो एक एक करके कितनी बहुत सारी अच्छाइयाँ हो जाएंगी ना। प्लीज़ बिस्मिल्लाह। ये गाना जब हमने लिखा था और हमने इसको ट्यून किया था तो फिर हमने सोचा कि हम इस पे अच्छाई भी अच्छी है, एक अच्छाई भी, एक अच्छाई भी, एक अच्छाई भी अच्छी है, एक अच्छाई भी, एक अच्छाई भी, एक अच्छाई भी। यहाँ रिक्शे भी है, यहाँ रेला भी, रेलगाड़ी भी है, यहाँ कमरा भी, यहाँ डाकू भी है, यहाँ डाकू भी, पहले के भी है।
آپ کو सर्टिफिकेट मिलेगा, वैसे आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. प्लीज सेटल डाउन. बैठ जाओ. अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेट फिर भी अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है, फेसबुक पे गो टू कोकी स्टूडियोज, वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पे रजिस्टर करना है, देन यू कैन ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट. ओके, अभी के लिए फिलहाल सेटल डाउन. ठीक है, ट्राई टू पार्टिसिपेट, मिस गोगी के साथ इंटरैक्ट करो, सेशन एंजॉय करो, एंड लाइक यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट फॉर दैट. ओके, और क्या आप अपनी एक प्राइज वाली किताब लेना चाहते हैं? उस पर वही आपने करना है कि फेसबुक पे जाएंगे गोगी स्टूडियोज पे, और वहाँ हम एक मुकाबला रखेंगे माहौलियात के हवाले से, गोगी स्टूडियोज की किताबें और बसें और हॉस्पिटल्स के हवाले से. आप उसको जब चेक करोगे ना कि अच्छा गोगी स्टूडियोज ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तो हम एक क्वेश्चन है, एक क्विज रखेंगे. आप उसमें जब पार्टिसिपेट करोगे और आपके जवाब सही होंगे तो हम आपको अपने स्टूडियो की तरफ से और CLF की तरफ से इनाम दे देंगे. ठीक है, इनाम में किताब भी हो सकती है, टैग भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं छोटी छोटी. ओके, तो इसी के साथ अब गाना जारी करते हैं और मेरी तरफ से खुदा हाफिज.